بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الرحمن بن عبد اللہ عن ابیہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فانطلق لحاجته۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ فرأینا حمرۃ معها فرخان۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا غالباً جو نیل کٹ پر پڑی، جس کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے دو بچے بھی تھے۔ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ لیا۔ جب ہم نے اس کے بچوں کو پکڑا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی، یعنی اپنے بچوں کی تڑپ کی وجہ سے وہ صحابہ کے سروں پر اڑنے لگی۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ چڑیا صحابہ کے سروں پر اڑ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا فقال من فجع هذه بولدها۔ آپ نے فرمایا کس نے اس کے بچوں کو پکڑا اور اس چڑیا کو ستایا ہے؟ ردوا ولدها الیہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو اس کو واپس کر دو۔ ورأى قریۃ نمل۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا دیکھا جہاں چونٹیوں کے بہت سارے سوراخ تھے اور بہت کثرت سے چونٹیاں وہاں موجود تھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں قد خرقناها۔ ہم نے ان چونٹیوں کے بلوں میں آگ لگا دی۔ فقال من خرق هذه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگ دیکھی تو فرمایا کہ تم میں سے یہ آگ کس نے لگائی ہے؟ کیا تم نے یہ آگ لگائی ہے؟ قلنا نعم۔ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگ ہم نے لگائی ہے۔ قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ کے پیدا کرنے والے خدا کے سوا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ لگا کر سزا دے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس میں دو چیزیں خاص طور سے بیان فرمائی۔ نمبر ایک، جانوروں پر، پھر جانوروں کے ساتھ ساتھ پرندوں پر بھی ترس کرنا چاہیے۔ دیکھیے صحابہ نے چڑیا کے بچوں کو پکڑا، چونکہ وہ ماں ہے، چاہے کوئی پرندہ ہو، اللہ پاک نے ہر ایک کے اندر ممتا کو پیدا کیا ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے بہت فکر کرتی ہے۔ عام طور پہ ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی مرغی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بچے، اگر بلی بچوں پر حملہ کرتی ہے تو مرغی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان تک پہ کھیل جاتی ہے۔ حالانکہ بلی طاقت میں بھی زیادہ ہے، لیکن وہ مرغی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس بلی سے بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہوتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے، اور ماں کے اندر اللہ پاک اس رحم دلی کو پیدا فرماتے ہیں۔ چاہے انسان ہو یا جانور ہو یا پرندے ہوں، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کی تڑپ اور محبت پیدا فرماتے ہیں۔ اس چڑیا کے بچوں کو پکڑا، جس کی وجہ سے اب وہ چڑیا صحابہ کے سروں پر منڈلانے لگی، حالانکہ اس کو خود اپنی جان کا خطرہ ہے،
کہ جب اتنے قریب وہ سروں پر آ رہی ہے تو اسے بھی پکڑا جا سکتا ہے، اس کا بھی شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے آنے سے، اس کے اڑنے سے ایسا لگتا ہے کہ اسے اپنی جان سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ کے بعد یہ معاملات ہوئے تھے۔ آپ جب تشریف لائے، آپ نے اس چڑیا کو اڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ کس نے اس کو تکلیف دی ہے اس کے بچوں کے معاملے میں؟ تم نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے، اس کے اندر تکلیف پیدا ہوئی ہے کیونکہ یہ ماں ہے۔ فرمایا فوراً اس کے بچوں کو لوٹا دو، انہیں چھوڑ دو۔ پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر چونٹیوں کے بلوں پر پڑی، جہاں صحابہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، رکے ہوئے تھے، چونکہ سفر تھا، کچھ دیر وہاں ٹھہرنا تھا، آرام کرنا تھا، تو وہاں چونٹیاں بہت زیادہ تھی اور ان کے بل بھی بہت تھے، اس لیے صحابہ نے ان کو جلا دیا کہ یہ تکلیف دیں گی، سونے نہیں دیں گی، آرام نہیں کرنے دیں گی، چیزوں کے اندر داخل ہوں گی، کیونکہ مخلوق ہے، میٹھے کو دیکھ کے خاص طور پہ گھستی ہے، اس لیے انہوں نے ان کے بلوں میں آگ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہم نے کیا ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کسی بھی اللہ کی مخلوق کو آگ کے ذریعے سے تم عذاب نہیں دے سکتے ہو سوائے اللہ پاک کے، جس اللہ نے آگ کو پیدا کیا ہے وہی اللہ آگ کے ذریعے عذاب دے سکتا ہے۔ جیسے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور کافروں اور منافق اور نافرمانوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے علاوہ اللہ پاک کے سوا کوئی انسان کسی انسان کو آگ میں نہیں جلا سکتا، زندہ جانور کو آگ میں نہیں جلا سکتا۔ ہاں وہ پکانے کی غرض سے ہوتا ہے اس وقت، چونکہ اس میں جان نہیں ہوتی، وہ زندہ نہیں ہوتا۔ کسی زندہ بے شک کوئی جانور ہو، کوئی کیڑے مکوڑے ہو، فرمایا ان کو آگ لگانا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، ایسا آئندہ نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کچھ سزائیں ہیں، اگرچہ کسی مجرم نے بہت بڑا جرم کیا ہو تب بھی وہ سزائیں کسی بھی مجرم کو نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1، کسی کو آگ نہیں لگائی جا سکتی، چاہے کوئی قاتل ہو، کوئی بدکار ہو، کوئی ڈاکو ہو، کتنا بھی بڑا کسی کا جرم ہو، آگ لگا کر سزا دینا شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ نمبر 2، کسی کو پانی میں غرق کر کے عذاب نہیں دیا جا سکتا، سزا نہیں دی جا سکتی کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے کسی کو پانی میں پھینک دیا، نہر میں پھینک دیا، کیونکہ یہ 2 موتیں ایسی ہیں جن کے اندر انتہائی شدید تکلیف ہے، کیونکہ جلنے والا فوراً نہیں مرتا، اس کے بال جلتے ہیں، اس کی کھال جلتی ہے، اس کا جسم جلتا ہے، پھر جا کر اس کی جان نکلتی ہے۔ اسی طرح پانی میں کسی کو غرق کرنا، فوراً اس کی جان نہیں نکلتی، پیٹ پھولتا ہے اور غوطے کھاتا ہے، بار بار وہ تڑپتا ہے۔ تو چونکہ ایسی چیز جس سے انسان بہت زیادہ تکلیف محسوس کرے، اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ اگر قاتل سے بھی قصاص لیا جائے تب بھی اسے تیز دھار آلے سے اس سے بدلہ لیا جائے گا تاکہ فوراً اس کی جان نکل جائے، اس قدر وہ تڑپ میں نہ جائے۔ بہرحال جانوروں پر، پرندوں پر بھی ترس کرنا چاہیے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔